السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی کی اس پلے لسٹ نورانی قاعدہ کورس میں خوش آمدید ہے۔ ہم نے پہلے مدنی قاعدہ شروع کیا تھا اور مدنی قاعدے کی ایک پوری پلے لسٹ اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے مدنی قاعدہ کورس کے نام سے، اور اس کے بعد پھر نورانی قاعدہ شروع کیا تھا جس میں سبق نمبر 8 پر پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ آج سبق نمبر 8 مد و لین یعنی مدہ اور لین کے بارے میں انشاءاللہ رہنمائی حاصل کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور کلاس بک کروائیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ حفظ قرآن اور اس کے ساتھ ساتھ نماز، کلمے، دعائیں، سنت آداب اور فقہی مسائل سے آگاہی بھی انشاءاللہ دی جاتی ہے۔ تختی نمبر 8 ہے اور یہ مد اور لین کے بارے میں ہے۔ ویسے مدنی قاعدے پر مد کے بارے میں علیحدہ ہے، لین کے بارے میں علیحدہ ہے، لیکن یہ انہوں نے اکٹھی دی ہے، اسی میں ہم یہ دونوں قانون پڑھیں گے۔ یہاں ہدایت اگر پڑھیں گے تو کہتے ہیں حروف مدہ یعنی واو، الف اور یا، یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اگر الف سے پہلے زبر ہو، یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو، واو ساکنہ سے پہلے پیش ہو تو یہ حروف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے، یعنی 2 حرکات تک ان کو کھینچ کے پڑھنا ہے، جیسے با اتنا۔ تنبیہ کہتے ہیں یا اور واو ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں۔ ان کے ادا کرتے وقت نہ تو انہیں کھینچا جائے گا اور نہ مجہول پڑھا جائے گا، چونکہ یہ حروف نرمی سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو لین کہتے ہیں۔ یعنی اسی ایک ہی تختی میں یہ سارا دے دیا انہوں نے کہ اگر الف سے پہلے زبر ہو، یہاں سے دیکھ لیں، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ واو ساکن، ساکن کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہو۔ اب یہ جزم لگی دال کی طرح یہ مڑی ہوئی، اس کو بولتے ہیں جزم، اور جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن بولتے ہیں۔ اب چونکہ یہ واو کے اوپر ہے تو واو ساکن ہوا، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، جیسے یہ مثالیں ادھر موجود ہیں۔ اب ان کو کھینچ کے پڑھنا ہے، یعنی 2 حرکات کے برابر ان کو آپ کھینچیں گے، ایک الف کے برابر، ایک الف یعنی 2 حرکات۔ اور اسی میں کہتے ہیں کہ جو لین ہے وہ بھی اسی سپارے کے اندر ہی، اسی تختی کے اندر ہی انہوں نے یہاں سے شروع کر دی ہے، صرف اشارہ دے دیا یہ لین کا۔ اب یہ واو ساکن ہے لیکن اس سے پہلے پیش نہیں بلکہ زبر ہے، یا ساکن ہے لیکن اس سے پہلے زیر نہیں بلکہ زبر ہے، اس میں صرف زبر ہوگا، اس میں الف بھی نہیں ہے، اس میں الف بھی نہیں ہے، صرف زبر ہے، واو اور یا ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر تو واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر تو یا لین، اور ان کو کھینچیں گے نہیں، یعنی تو ایسے نہیں کریں گے، نہ ہی جھٹکا دیں گے بلکہ نرمی سے پڑھیں گے تو تئی، اور ان کو مجبور بھی نہیں پڑھنے دینا، یعنی آپ نے ایسے نہیں کہنا تو کو تو کر دیں تو یہ تو غلط ہو جائے گا، اسی طرح تئی کو تی کر دیں یا طے کر دیں تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، تو تے سو سے بالکل غلط ہے، مجہول ہے۔ آپ نے اس کو سو سے نہیں بلکہ سو سی دو دئی اس طرح اچھی طرح سے پڑھانا ہے، اور ان کو کھینچنے نہیں دینا۔ جو پیچھے مدہ والا ہے اس کو کھینچیں گے، جیسے یہ مدہ والا ہے تو اس کو کھینچیں گے، یہ مد لکھا ہے، اس کو کھینچیں گے، لین کو نہیں کھینچیں گے۔ اور اس میں بھی آپ جو ہے حروف کا خاص خیال رکھیں گے، حروف قریب الصوت کا اور ہونٹوں والے، سیٹی والے، اسی طرح سے حروف مستعاریہ موٹے پڑے جانے والے، قریب الصوت وغیرہ، یہ الفاظ کا بھی آپ خاص خیال رکھیں گے اور پڑھیں گے اس طرح سے کہ اور اس میں جیسے یہ واو کے بعد الف لکھا ہے تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ اکثر واو کے بعد ایسے آئے گا لیکن اس کو پڑھنا نہیں ہے، صرف لکھنے میں آتا ہے۔ یہ پوری لائن جو ہے نا، یہ دیکھیں یہ الف لکھا ہوا ہے لیکن ہم نے اس الف کو نہیں پڑھنا، یہ اس الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، یہ خالی کھڑا ہے، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، نہ ہی اس کو جوڑ کے اندر شامل کرنا، نہ ہی اس کو ہم نے یعنی پڑھنے کی ہوا ایسے نہیں کرنا، ہو بس الف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اس کے جوڑ کرنے میں بھی بعض کرتے ہیں با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، یعنی پہلے الفاظ پڑھتے ہیں، حرف پڑھتے ہیں، پھر آگے بتاتے ہیں کہ زبر ہے، زیر ہے، پیش، جیسے با یا، اب با اور یا پڑھ دیا، اب بتائیں گے کہ نیچے زیر ہے، با یا زیر بی۔ اور بعض اس طرح سے پڑھاتے ہیں کہ وہ جو حرف پڑھتے ہیں اس کے اوپر جو حرکت ہے وہ بھی ساتھ میں ہی بتا دیتے ہیں، جیسے با زیر یا
بی. تو پہلے وہ زیر کا ذکر کر دیتے ہیں کہ با اور اس کے نیچے زیر اور آگے یا ہے، تو با زیر یا بی ایسے کرتے ہیں. با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی. تو دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، دونوں طرح سے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. مقصد ہے کہ پڑھنا صحیح طریقے سے آ جائے، انداز کوئی سا بھی ہو. لیکن اس پارے کے اندر بھی اور مدنی قاعدے میں بھی اور اس کے علاوہ جو قاعدہ ہے عربی کا، اس میں بھی جو ہے یہی چیز ہے کہ آپ پہلے حرف کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر بتائیں گے کہ اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، یعنی حرکات کا بعد میں ذکر کریں گے، پہلے حرف کو پڑھیں گے. تو اس لیے ہم اسی ترتیب کو پڑھیں گے، یعنی با الف پھر کہیں گے کہ اس کے اوپر زبر ہے. تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. میں پڑھوں گا اس طرح کہ آپ اگر ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر ساتھ نہ پڑھ سکے تو ویڈیو کو سیو کر لیں، انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی. تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی، ثا ثو ثی. حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی. خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی. را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری. زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی. طا الف زبر طا، طا واو پیش طو، طا یا زیر طی، طا طو طی. اگلا صفحہ. یہاں سے آگے میں رواں پڑھوں گا تاکہ ویڈیو مختصر ہو جائے، اور جوڑ اگر کرنے سیکھنے تو پیچھے میں نے 4 لائنیں جوڑ کے ساتھ پڑھی ہیں، اور یہاں سے آگے رواں پڑھوں گا. وا ذو ذی، فا فو فی، ہا ہو ہی، یا یو ی، آ او ای، جا
جو جی دا دو دی ذا ذو ذی سا سو سی شا شو شی صا صو صی ضا ضو ضی عا عو عی غا غو غی قا قو قی کا کو کی لا لو لی ما مو می. اگلا صفحہ. نون الف زبر نا نون واو پیش نو نون یا زیر نی نا نو نی واو الف زبر وا واو واو پیش وو واو یا زیر وی وا وو وی. یہاں تک یہ حروف مدہ مکمل ہو گئے اور یہاں سے آگے حروف لین شروع ہوتے ہیں اور ان کو ہم نے پیچھے کھینچا تھا مدہ والے کو، لین والے کو ہم نے نہیں کھینچنا. یہاں سے ان کو بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں. تا واو زبر تو تا یا زبر تئی تو تئی. ثا واو زبر ثو ثا یا زبر ثئی ثو ثئی. دال واو زبر دو دال یا زبر دئی دو دئی. ذال واو زبر ذو ذال یا زبر ذئی ذو ذئی. را واو زبر رو را یا زبر رئی رو رئی. زا واو زبر زو زا یا زبر زئی زو زئی. سین واو زبر سو سین یا زبر سی سو سی. شین واو زبر شو شین یا زبر شئی شو شئی. صاد واو زبر صو صاد یا زبر صی صو صی. یہاں سے آگے میں بغیر جوڑ کے پڑھوں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو. جوڑ سیکھنے تو پیچھے آپ بار بار اس کو دیکھ سکتے ہیں. ضو ضئی طو طئی ضو ضئی. لو لئی نو نئی او ای بو بئی جو جئی حو حی حو
حی خو خی او عی غو غی فو فی قو قی کو کئی. اگلا صفحہ. میم واو زبر مو میم یا زبر مئی مو مئی. واو واو زبر وو واو یا زبر وئی وو وئی. ہا واو زبر ہو ہا یا زبر ہئی ہو ہئی. یا واو زبر یو یا زبر یئی یو یئی. یہاں تک یہ ہمارا سبق نمبر 8 تختی نمبر 8 مکمل ہو چکی، جس میں حروف لین بھی تھے، حروف مدہ بھی تھے. اس تختی کے متعلق آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر آپ خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، کلاس بک کروائیں. انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ قرات، نماز، کلمے، دعائیں، فقہی مسائل، سنت ادب اور بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا. ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے. جزاک اللہ خیر. ملتے ہیں سبق نمبر 9 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.